الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں نصیب میں لکھی مصیبت ہی پہنچے گی، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیارے حبیب، آپ فرما دیں ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو تھی وہ کل آپ نے سماعت کی تھی، بقیہ تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ اس آیت میں مسئلہ تقدیر بیان ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ منافقین اور کفار جو مسلمانوں پر خوشی آئے تو وہ پریشان ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو کوئی غم آئے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ یہ جو مصیبت کا آنا ہے یہ ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے۔ تو یہاں مسئلہ تقدیر جو بیان ہوا ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پر آپ ایک دو احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام لوگوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے اور ملکیت میں مالک کو تصرف ہوتا ہے، وہ جو چاہے اپنی ملکیت میں کرے۔ تو فرمایا اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور آگے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس وقت تک ہرگز قبول نہیں ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو تم جہنم میں جاؤ گے، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں تقدیر پر ایمان رکھنے کا ذکر کیا گیا، اور ایک اور روایت ہے، فرمایا جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو درداء راوی ہیں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہیں تھی۔ یعنی یہاں تک عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا ایسی دو وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن ان وادیوں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنا یا اس کے اندر زیادہ غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔
اس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر زیادہ غور و فکر اور بحث نہیں کرنی چاہیے۔ صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر مسئلہ تقدیر پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی شخصیات کو مسئلہ تقدیر پر بحث کرنے اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تقدیر کے مسائل کے اندر زیادہ ڈسکس نہ کی جائے، بس ماننا چاہیے۔ جتنا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے بس اتنا ہی اختیار سمجھے اور اس پر کام کرے، اور جتنا اللہ نے مجبور بندے کو بنایا ہے بس اتنی ہی مجبوری ظاہر کرے، زیادہ مجبور بننے کی کوشش نہ کرے اور زیادہ مختار بننے کی بھی کوشش نہ کرے۔ اور اس آیت کے اگلے آخری ٹکڑے کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو تصرف ہے اور ہمیں اس کے ہر کام پر راضی رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ اس انسان کی زندگی کے اندر کبھی رنج آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی عیش عشرت انسان کرتا ہے، کبھی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہر فرد بشر کو اپنی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دین اسلام کا جو پیروکار ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اپنی غمی اور خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت پر، ان پر اللہ جل شانہ کے کیا انعامات ہوں گے، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرمایا اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور ظاہر اعلانیہ طور پر خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے رہے، انہی کے لیے اللہ نے آخرت کا انجام اچھا کر دیا ہے۔ اور جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ فرمایا وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں رہیں گے اور ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا انجام کیا ہی خوب اچھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہو گئی۔ آج کل مصائب میں اور پریشانی کے اندر ہر فرد ہی مبتلا ہے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، کوئی مالی، کوئی گھریلو پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ تو یہاں پر صبر کرنے والوں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرنے والوں کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ چھپ کر اور اعلانیہ دونوں طریقے سے اللہ کے راستے میں رزق جو ہے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر جو انجام ہے اس کا اچھا ہوگا، اور آخرت کے اندر قیامت میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی سلامیاں انہیں پیش کرے گا، یعنی فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ احادیث کی روشنی کے اندر بھی اس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلام فرمایا ہے۔ ترغیب کے لیے ایک دو احادیث سماعت فرمائیں تاکہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، انگزائٹی کا شکار ہے،
یعنی جو فزیکلی طور پر بھی لوگ آج کل بی پی ہے، شوگر ہے، اس کا لیول بہت ہائی ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مالی گھریلو پریشانی کی وجہ سے لوگ بیماری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پر ایک تو قرآن مجید سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ آیات ہمیں سہارا دیتی ہیں زندگی گزارنے کے اندر۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سماعت فرمائیں۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے، اور جو اس کی قضا پر ناراض ہوا تو سو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ راضی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے ہم سے۔ تو اگر ہم ناراض ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے، اور آج ہمیں وہی اجر و ثواب اور وہ نعمتیں ملتی جو دنیا میں صبر کرنے والوں کو مل رہی ہیں، تو اس وقت پچھتائیں گے۔ اور ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے وہ مصیبت لوگوں سے چھپا کر رکھی، ظاہر نہ کی، وہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے، یعنی چھپا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ! تو یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور لوگوں کو بتا کے اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔